اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ سورۃ الانفال آیات 25 اور 26۔ واتقوا اور ڈرو بچو فتنتاً اس آزمائش سے لا تصیبن نہ پہنچے الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر۔ یہ خطاب اب پورے معاشرے سے ہے، عموماً ان لوگوں سے جن پر انفرادی اصلاح کا رجحان غالب تھا، اور اس رجحان کے سبب سے انہیں اس امر سے کچھ خاطر خواہ واسطہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ تو ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا کہ اپنے معاشرے کے اندر ابھرنے والی خرابیوں سے بے تعلق نہ رہیں، بلکہ اپنے امکان اور اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر پر قائم رہے گی، اور جب یہ اس کام کو ترک کر دے گی تو اس پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے جائیں گے۔ تو جب کچھ لوگ کسی بیماری میں، کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تو معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ برائی اس کو، معاشرے کو، اور باقی جو صالحین لوگ ہیں ان پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پورا معاشرہ آ جاتا ہے۔ اور اس کو مثال کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشتی والوں کی مثال دی کہ کچھ لوگ کشتی کے نچلے حصے میں ہیں اور کچھ کشتی کے اوپر والے حصے میں ہیں، اور نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے۔ اب نیچے والوں کو یہ خیال آتا ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں مشقت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نیچے سے ہی اگر اس کشتی میں سوراخ کر لیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اوپر رہ رہے ہیں، جو لوگ اوپر رہ رہے ہیں، اگر وہ کشتی والوں کو جو نیچے رہ رہے ہیں اس کام سے روکیں گے، منع کریں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچیں جی کہ سوراخ تو نیچے والے کر رہے ہیں، ہم تو کشتی کے اوپر والے حصے پر رہ رہے ہیں تو پانی ہم تک تو نہیں پہنچے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی۔ پانی بالآخر سرایت کرتے کرتے پوری کشتی کو ہی ڈبو دے گا۔ اس لیے جب کسی معاشرے میں برائی کا ارتکاب شروع ہوتا ہے تو اس کا سدباب ابتدا ہی سے کر دینا چاہیے۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ یقین اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا والے ہیں۔ جب انسان حکم کی بجا آوری میں، اطاعت کرنے میں کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایک تو اپنا دل عبادت سے ہٹتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کے عمل میں سستی اختیار کرنے سے گنہگار عمل ہی ترک کر دیتے ہیں، عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو رسم بد پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بالآخر نتیجہ وہی پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ انتم جب تم تھے قلیل تھوڑے، مستضعفون کمزور، فی الارض زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جس کا مطالبہ یہ کلام کر رہا ہے، اس کو مزید تاکید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انعام گنوا رہے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان انتہائی تھوڑے، مکہ کے دنوں میں تعداد بڑی تھوڑی، مختلف قسم کے عذاب اور سختیاں ان پر آتی رہیں، تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہیں، اور کیفیت کیا تھی؟ تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، یعنی ایسی کیفیت تھی تمہاری۔ پھر ان سارے حالات میں فآواکم پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا کہ تم لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور پھر وہاں تمہارا ایک
تمہارے گھر بار، کاروبار، تجارت، سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور پھر اس نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اس نے تائید کی تمہاری اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ۔ اور جنگ بدر کے واقعات ابھی پچھلی آیات میں گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد کی۔ وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے تم کو رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یاد رہے کہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص طور پر مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا رزقکم، تم کو رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ میں سے، لعلکم، تاکہ تم لوگ تشکرون، شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جس حال میں بھی انسان میں ناشکری پیدا ہو رہی ہو، انسان اپنے سابقہ حالات دیکھے، اپنی پچھلی زندگی دیکھے، اور جو آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں اور پھر ان میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی، اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ الانفال، آیات 27 اور 28۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کرو اللہ تعالیٰ سے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخُونُوا، لا یہاں پر بھی محذوف ہے، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں بھی۔ اس لیے وہ تمام ذمہ داریاں اور عہد معاہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ یا بندوں سے کیے گئے ہوں۔ صلح، جنگ، نکاح وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایک دوسرے کے ذاتی راز اور فوجی راز بھی امانت ہیں۔ امانت کا لفظ پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے، اور اس کی وسعت بارہا بیان کی گئی ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم ہی کوئی خطبہ دیا، مگر اس میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ یعنی جو شخص وعدے پورے نہیں کرتا اس کا بھی کوئی دین نہیں ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس شخص کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت امانت میں خیانت کرنا بھی ہے۔ تو یاد رہے، تمام حقوق اور ذمہ داریاں، خواہ وہ کسی عہد و اقرار کے تحت عائد ہوتی ہوں یا حق اور ذمہ داری کے معروف فطری قانون کے تحت سمجھی اور مانی جاتی ہوں، یا وہ صلاحیتیں اور نعمتیں جو انسان کو ودیت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب اس کے مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس چیز کی تعلیم بڑی واضح ہے، قرآن اور سنت میں اس کی بارہا تلقین کی گئی ہے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، یقیناً، اموالکم، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ اصل بیماری کا پتہ بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں کمزور ہیں، وہ در حقیقت مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں۔ مال اور اولاد کی محبت جب اس درجے غالب آ جائے کہ آدمی اس کے پیچھے خود اس کے حقوق و فرائض سے جی چرانے لگے، جس کے فضل سے مال اور اولاد ملے ہیں، تو پھر مال اور اولاد فتنہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اس اللہ مالک کریم نے اولاد بھی دی ہے، اور اسی رب نے مال بھی دیا ہے، اور انسان اسی رب کو بھول جائے جس نے مال دیا ہے اور اولاد دیا ہے، تو یہ کتنی بدبختی اور کتنی بدقسمتی ہے۔
تو اللہ اور رسول سے بے وفائی ہو یا دوسرے کے حقوق میں خیانت، اگر اس کے اسباب کا سراغ لگایا جائے تو بات یہی نکلتی ہے کہ دنیا کی محبت۔ تو اس اعتبار سے یہ نفاق کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اسی پہلو سے اس فتنے کو تعبیر کیا گیا ہے، اور اس فتنے سے محفوظ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقین اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی اس اجر عظیم کو یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے جو مال اور اولاد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرتے، بلکہ جب ان کے سامنے کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جس میں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہو، دوسری طرف مال اور اولاد کی محبت ہو، تو وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے با وفا لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بھی پھر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امانت دار اور عہد کو پورا کرنے والا بنا دے، اور جو بھی آزمائشیں اور فتنے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔